چلیے دوسرا سوال یہ ہے کہ پتنگ اڑانا کیسا ہے؟ پتنگ اڑانا ناجائز ہے، حرام ہے اور بہت سخت حرام ہے. چونکہ پتنگ کی جو ہسٹری ہے، پتنگ کہاں سے شروع ہوئی، تو بہت ساری چیزیں جو لکھی ہوئی، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ لاہور میں ایک شخص تھا، ایک نوجوان تھا جس کا نام حقیقت رائے تھا. کیا نام تھا اس کا؟ حقیقت رائے. یہ سکھ تھا یا ہندو تھا؟ تو اس نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کی شان میں اس نے گستاخی کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ اس نے گالیاں دی، برا بھلا کہا، اور حضرت فاطمہ کو بھی برا بھلا کہا، دونوں کی شان میں گستاخی کی. تو اس وقت لاہور کا بادشاہ تھا، لاہور کا گورنر تھا جس کا نام تھا زکریا خان، مسلمان تھا. تو اس نے کیا کیا، اس حقیقت رائے کو پھانسی دے دی اس نے، کیونکہ گورنمنٹ وہاں لاہور میں مسلمانوں کی تھی. تو اس نے کیا کیا، اس پر مقدمہ کیس ہوا، کیس چلا، اور پھر جب گواہوں کی وجہ سے ثابت ہو گیا کہ اس نے واقعتاً یہ جرم کیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، تو اس کو پھر پھانسی دے دی گئی. تو کچھ سکھ اور ہندوؤں نے جس دن اس کو پھانسی دی گئی تھی، اس کے اگلے سال جب وہ دن آیا تو وہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اس وقت سے یہ پتنگ کا تہوار شروع کیا. اس کی یاد میں پتنگ اڑانا شروع کیے انہوں نے، یہ پتنگ کا تہوار. تو اب اندازہ لگائیے کتنا گندا اور کتنا خبیث اور کتنا برا تہوار ہے کہ جس شخص نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی تھی، تو اس کی یاد میں یہ پتنگ اڑا کر وہ اس کی یاد مناتے ہیں، اس کی برسی مناتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں ایسے خبیث ملعون آدمی کو. اور اللہ معاف کرے ہمارے مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے، مسلمان بھی کر رہے ہیں اور شوق سے کر رہے ہیں، اپنے محلوں میں دکانیں لگ رہی ہیں. کتنی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے. اس لیے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کا ہر عمل بہت برا ہے. اس کو بیچنا، اس کو اڑانا، اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں لوگ، دوڑتے ہیں نا پتنگ کے پیچھے. تو پتنگ کے پیچھے دوڑنا ایسا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی حدیث ہے کہ کبوتر کے پیچھے اس زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کبوتر کے پیچھے، کبوتروں کی لڑائیاں کراتے تھے اور اس کے پیچھے بھاگتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ بھاگنے والے شیطان ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ پتنگ کے پیچھے بھاگنے والے بھی ویسے ہی شیطان ہیں. پتنگ کے پیچھے بھاگنے والے بھی جیسے کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے شیطان ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان بولے، کیونکہ وہ ایک بیکار چیز کی طرف بھاگ رہے ہیں، ایک بیکار عمل ہے وہ. تو یہ تو اس سے زیادہ بیکار عمل ہے. وہ تو اس زمانے میں تو خالی کبوتروں کو لڑاتے تھے. وہ کبوتر کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کرے ہوں گے یا ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے ہوں گے. تو یہ تو اتنا برا تہوار ہے. تو اس پتنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو یہ دوڑنے والے بھی شیطان ہیں. اور لوٹنے والے جو پتنگ سب کے سامنے لوٹتے ہیں، اس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص سب کے سامنے دیکھتی آنکھوں، یعنی لوگ دیکھ رہے ہیں اور سب کے سامنے کوئی چیز لوٹے، وہ اس وقت مومن نہیں رہتا، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. اگر کوئی شخص ایسی چیز لوٹ رہا ہے دن دہاڑے سب کے سامنے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے اس وقت وہ لوٹتے وقت تو مومن نہیں رہتا. تو اب بتاؤ پتنگ کب لوٹی جاتی ہے؟ رات کے اندھیرے میں نہیں، سب کے سامنے لوٹتے نہیں لوٹتے. کوئی بھی چیز سب کے سامنے لوٹی جائے، لوگ دیکھ رہے ہوں، تو اس کو لوٹنے والے اس وقت مومن نہیں رہتے. تو اس کا لوٹنا بھی اتنا برا، اس کے پیچھے دوڑنا بھی اتنا برا، اس کا اڑانا اتنا برا. کافروں کی مشابہت، کافروں کا ایک تہوار ہے وہ، اس لیے بہت گندا اور بہت برا تہوار ہے. اس کا فل بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور خود تو اڑانا ہی نہیں چاہیے، اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو اس سے اہتمام کے ساتھ بچانا چاہیے. بچائیں گے انشاءاللہ. چلیے.